السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی زبان کو بھی پاک صاف رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ زبان سے نکلنے والے الفاظ صرف ہوا میں اڑ نہیں جاتے بلکہ دلوں میں اترتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں یا مضبوطی دیتے ہیں۔ ایسے میں چغلی یعنی دوسروں کی بات لے کر کسی اور تک پہنچانا انسانی سماج کو برباد کرنے والی سب سے خطرناک برائیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن اور حدیث میں چغلی کرنے والے مرد اور عورت دونوں کے لیے سخت چیتاونی بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید سورہ حمزہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور چغلی کرتا پھرتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں دو بڑی برائیوں کا ذکر ہے۔ پہلی دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسری لوگوں کی باتیں ادھر ادھر لے جا کر فساد پھیلانا، اور یہ دونوں کام کسی بھی سماج کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث سنتے ہی صاف ہو جاتا ہے کہ چغلی کرنا صرف ایک چھوٹی سماجی غلطی نہیں بلکہ ایک بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے انسان کی آخرت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان میں سے ایک پیشاب سے بچتا نہ تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چغلی کرنا قبر کے عذاب کا کارن بھی بن سکتا ہے۔ چغل خور ایک ایسی برائی ہے جو زیادہ تر اس جگہ پائی جاتی ہے جہاں دلوں میں تنگ دلی ہو، جہاں انسان دوسروں کی باتوں کو توجہ دے کر پھر اسے کسی اور تک پہنچا کر آگ لگانے کی کوشش کرے۔ خاص طور پر گھروں میں چغلی کی وجہ سے بہنوں کے رشتے بگڑتے ہیں، نند اور بھابھی کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، ساس اور بہو کے بیچ دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور کئی بار تو پورے خاندان میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام چغلی کرنے سے صرف اسی لیے نہیں روکتا کہ یہ دوسروں کو چوٹ پہنچاتی ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ یہ دل اور روح کو گندا کر دیتی ہے۔ جب کوئی عورت دوسروں کی بات اکٹھی کرتی رہتی ہے، اس کی سوچ ہمیشہ نفرت اور شک میں ڈوبی رہتی ہے، اس کا دل کبھی سکون نہیں پاتا، وہ خوش رہتی ہے نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتی ہے۔ قرآن میں یہ بھی فرمایا گیا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، یعنی اس شخص کی بات مت مانو جو بہت قسم کھانے والا اور نیچ ہے، جو تانا دیتا ہے اور چغلی کرتا پھرتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ چغلی کرنے والا اتنا گرا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی بات کو توجہ دینا بھی گناہ ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی چغلی لے کر آئے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی بات پر یقین نہ کرے بلکہ اسے روک دے تاکہ برائی وہیں ختم ہو جائے۔ چغلی کو آگے بڑھانا، اسے پھیلانا، یہ دونوں کام گناہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت کسی دوسری عورت کی بات لے کر آئے، چاہے وہ گھر کی ہو، محلے کی ہو، رشتہ دار ہو یا سہیلی ہو، اسے وہیں روک دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ بات مجھے مت سناؤ، میں کسی کی غیر موجودگی میں اس کی بات سننا نہیں چاہتی۔ چغلی کرنے والی عورتیں اکثر یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو صرف خبر پہنچا رہے ہیں، برائی نہیں کر رہے، جبکہ حدیث بتاتی ہے کہ چغلی پھیلانا برائی کو دوگنا کر دیتا ہے۔ چغلی سے نہ صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے بلکہ شیطان انسان کے دل میں آگ لگا دیتا ہے۔ چغلی رشتوں میں زہر گھول دیتی ہے اور انسان کو خود بے چین اور سکون سے دور کر دیتی ہے۔ اسلام میں ایک اور تاکید کی گئی ہے کہ مسلمان کے لیے سب سے اچھا اخلاق یہ ہے کہ وہ دوسروں کی کمی
چھپائے نہ کہ انہیں ابھار کر لوگوں میں پھیلائے۔ چغلی کرنے والی عورت وہ ہے جو سنی سنائی باتوں کو بے بنیاد تڑکا کر لگا کر آگے پہنچاتی ہے اور اس سے نفرت اور بدگمانی پھیلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سرکشت رہیں، پاک رہیں، محفوظ رہیں۔ چغلی کرنے والی عورت کی زبان سے نہ تو گھر سرکشت رہتا ہے، نہ رشتہ دار، نہ پڑوسی۔ چغلی صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک آگ ہے جو سننے والے کے دل میں اتر کر بڑے سے بڑا فائدہ پیدا کر دیتی ہے، فساد پیدا کر دیتی ہے۔ اگر کسی عورت کی عادت بن جائے کہ وہ چغلی کرتی ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے توبہ کرے، اپنے دل کو صاف کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ وہ اس کی زبان کی حفاظت کرے۔ چغلی سے بچنا صرف ایک نیک کام نہیں بلکہ اپنی عزت اور اخلاق کی بھی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب کوئی فاسق یعنی غلطیاں پھیلانے والا کوئی خبر لائے تو اس کی تفتیش کر لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام صرف چغلی کو روکتا ہی نہیں بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی کی بات پر ترنت یقین کرنا بھی غلط ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ چغلی کرنے والی عورت صرف دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ اپنے لیے بھی بربادی لکھتی ہے۔ چغلی دلوں کو توڑتی ہے اور گھر تباہ کرتی ہے اور آخرت کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اچھائی کی بات کرے تاکہ اس کے کارن سماج میں امن، محبت اور برکت پیدا ہو جائے۔ ہم سب کو چغلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔